اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لا نا تتخذو تم بناؤ الیہودا یہود کو والنصارى اور نصارہ کو اولیاء دوست یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ بعضهم بعض ان کے اولیاء دوست ہیں بعض کے ان میں سے بعض کے دوست ہیں وَمَن اور جو شخص یتولا دوست بنائے گا ہم انہیں منکم تم میں سے فَإِنَّهُ تبے شک وہ منہم ان میں سے ہو جائے گا اور تم میں سے جو شخص بھی ان کو دوست بنائے گا تو بے شک ان میں سے ہو جائے گا اِنَّا بے شک اللہ لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو یا ظالم لوگوں کو بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا ہے، یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں ایک واقعہ ملتا ہے جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو کین کا قبیلہ، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو کین کا، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو جو عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار اور اس کے سارے ساتھی تھے وہ بنو کینکا کے ساتھ مل گئے، وہ بنو کینکا کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، اس عہد کو توڑ دیا۔ کچھ مسلمان قبائل نے بھی ان کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا، یہودی قبائل کے ساتھ، کہ ہم تمہارے ساتھ ملیں گے۔ ان میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی بنو اوف، ان کا قبیلہ تھا بنو اوف کے لوگوں میں سے، تو انہوں نے بھی عبداللہ بن ابی کی طرف سے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہوا تھا بنو اوف والوں نے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو کینکا نے جنگ کی تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان سے جدا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت نہیں کر سکتا، بلکہ ہماری دوستی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ امام ابن ہشام نے سیرۃ النبویہ میں اور امام طبری نے تفسیر طبری میں اس آیت مبارکہ کا یہ پس منظر ذکر کیا ہے۔ اور پھر قرآن میں بعض اور مقامات پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اور مقامات پر بھی یہود و نصارہ کی دوستی سے اور اہل کفر کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح سورۃ الممتحنہ اس کی آیت نمبر 1، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، جو میرے دشمن ہے اور تمہارے دشمن ہے انہیں تم دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق حالانکہ جو حق تمہاری طرف آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں، وہ اس کے ساتھ کفر کر چکے ہیں۔
یہ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالی نے ذکر کیا. تو اہل کفر کو چاہے وہ یہود و نصارہ ہو ان سے دوستی کا تعلق کرنا، قربت کا تعلق کرنا یہ اللہ تعالی نے منع فرما دیا. ہاں بعض ایسے ہیں، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جن کی فقہا نے خاص پس منظر میں اجازت دی ہوئی ہے، صرف نیکی کی حد تک اور مصلحت کی حد تک. مثلا ان کے شر سے بچنے کے لیے، وہ طاقتور ہو تو ان کے شر سے بچنے کے لیے، یا ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے. تو اس حال میں انسانیت کے ناطے صرف مصلحت کی حد تک ان سے بلائی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن دوستی کی حد تک، محبت کی حد تک، قربت کی حد تک منع فرمایا گیا ہے. اس میں جو مسلمان ہے اس کے دین کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اجتماعی نقصان کا خدشہ ہے، معاشرتی فتنوں کا خدشہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ دوستی، قربت اور پینگے بڑھانے سے منع فرمایا ہے. حتیٰ کہ اگر مسلمانوں کے پاس اگر ان کے متبادل کوئی اہل علم موجود ہو جو ان کی زبان سمجھ سکتا ہو اور ان کے احوال کو، معاشرت کو جانتا ہو، تو پھر ایسے یہود و نصارہ کو اپنے ماتحت جاب میں کرنا، اس میں بھی بعض مواقع پر صحابہ اکرام نے منع فرما دیا. ایک واقعہ ملتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک کاتب تھا، نصرانی کاتب. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی کتابت سے بہت خوشنود ہیں. حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ یہ نصرانی ہے، یعنی عیسائی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ نے اس پر بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر انہیں ڈانٹا اور ان کے ران پر ضرب لگائی اور فرمائے اس کو نکال دو. اور پھر یہ آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 کہ اے ایمان والو تم اپنے اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ. اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ بھی انہوں نے پڑھی. تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ میں اس سے دوستی نہیں رکھتا بلکہ صرف کتابت کا کام لیتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں مسلمانوں میں کوئی کاتب نہیں ملا تھا؟ جب اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے تو تم ان کو قریب نہ کرو، اور جب اللہ نے ان کو خائن قرار دیا ہے تو تم ان کو امین نہ بناؤ، اور جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے تو تم ان کو عزت مت دو. یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جن شعبوں میں ہمیں مسلمان ملتے ہیں تو ان شعبوں میں مسلمانوں کو ایڈجسٹ کیا جائے، اور اگر کسی شعبے میں ہمیں مسلمان نہیں ملتے یا ہمیں جس طرح آج کل اقوام عالم، مغربی اقوام جو کرسچن ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں ٹیکنالوجی میں، موبائل سافٹ ویئر میں، سائنس میں، مختلف سائنس کے جو گوشے ہیں، بایو کیمسٹری ہے اور اسی طرح جیالوجی ہے، مختلف علوم ہیں، بوٹانی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اسٹرانومی ہے. تو جن علوم میں وہ ترقی کر رہے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے اگر ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جو علوم مسلمان حاصل کر چکے ہیں، مسلمانوں میں ایکسپرٹ موجود ہیں، تو پھر ان میں ان کی خدمات نہ لی جائیں، کیونکہ وہ ان کا تعلق کفر کے ساتھ ہے اور وہ اپنے مذہب کو مسلمانوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کا اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو یہ فلسفہ ہے اسلامی تعلیمات میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں، کہ ان سے گریز کریں.
اس لیے تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کو سلام بھی نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی ان میں سے ہمیں سلام کر دے تو پھر ہم ان کا جواب صرف دیتے ہیں وعلیکم. صرف کیا جواب دیتے ہیں؟ وعلیکم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، فرمایا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے آپس میں ایک دوسرے کی دوستی ہے، وہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جو مالی فوائد ہوتے ہیں، معاشی فوائد ہوتے ہیں، معاشرتی فوائد ہوتے ہیں، بینیفٹس ہوتے ہیں، سوشل بینیفٹس، اکانومیکل بینیفٹس، پولیٹیکل بینیفٹس، وہ اس میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، ہیلپر ہوتے ہیں، اسسٹنٹ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. فرمایا جو ان کو دوست بنائے گا، تم میں سے جو بھی انہیں دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. جو میں نے آپ کو صورتحال احوال بتا دیے، اگر ان صورتوں میں انہیں دوست بنائے گا، ان کے ساتھ محبت روا رکھے گا، تو فرمایا پھر تم بھی، پھر وہ بندہ بھی ان میں سے ہو جائے گا. یعنی وہ کفر کو معاون کرنے والا ہو جائے گا، کفر کو معاون کرنے والا ہو جائے گا اور کفر کو ترقی دینے والا ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو ایسے لوگ وہی کرتے ہیں جو ہدایت سے محروم ہوتے ہیں. جس طرح مسلمانوں میں سے بعض فرقے یا بعض جو منکرین ہیں، مرتدین ہیں، وہ جدا ہوئے اور وہ جا کر انہیں سپورٹ کرنے والے ان کے سپورٹر بن گئے. قادیانی جو ہوئے مسلمانوں میں سے، جو ختم نبوت کے منکر ہوئے، مرتد ہوئے، کافر ہوئے، تو وہ جا کے ان کے سپورٹر بن گئے. اسی طرح جو الہادی فتنے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو جا کر سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 52 فترہ، سو آپ دیکھیں گے الذین ان لوگوں کو فی میں قلوبہم دلوں میں ان کے، فرمایا آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے. تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے. یسارعون، وہ دوڑتے ہیں، فیہم ان میں، وہ ان یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہمیں خوف ہے، ان یہ کہ تصیبنا ہم پر آ جائے، دائرتن کوئی گردش. وہ کہتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش آ جائے، یعنی گردش سے مراد کوئی معاشی حوالے سے تنگ دستی. فاسا، سو بعید نہیں ہے، اللہ ان یاتیا، یہ کہ وہ لے آئے، بالفتح کوئی فتح. سو اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ مسلمانوں کے لیے کوئی فتح لے آئی. او یا امرن، کوئی امر، کوئی نشانی بھیج دے، من عنده، اپنی جانب سے، یا اپنی جانب سے کوئی فتح کی نشانی، کوئی فتح کا معاملہ بھیج دے. فیصبحوا، تو وہ ہو جائیں گے، اللہ اس پر، ما جو اسروا، وہ چھپائے ہوئے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، شرمندہ. تو فرمایا پھر وہ جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر نادم، پشیمان اور شرمندہ ہو جائیں گے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے منافق لوگوں کا ذہنی رویہ، نفسیاتی رویہ اور ان کا عمل بیان کیا ہے. فرمایا جن لوگوں کی دلوں میں نفاق ہے، جن لوگوں کی دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت کی بیماری، جن لوگوں کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، جس طرح وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہ مسلمانوں سے جدا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتا رہا، اور اس کی جو ٹیم تھی ساری اور اس کے جو گروہ تھا وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتے رہے. تو فرمایا آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ وہ یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے کوشش کریں گے. اس سے مراد منافقین بھی ہیں
اور جن لوگوں کا مسلمانوں کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے، توکل میں کمزور ہوتے ہیں، اللہ پر کامل ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی مراد ہے۔ یعنی جن کے دلوں میں کجی ہو، کمزوری ہو، ایمان پر کمزور ہو، ڈگمگاتے ہوں، یا فتنہ پرور طاقتوں کے ساتھ الیک سلیک رکھتے ہوں، اندر کھاتے ان کے مفادات پورے کرتے ہوں، کٹ پتلی ہوں، مسلمانوں کے اندر وہ اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہوں، تو فرمایا آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ یہود و نصارہ کی طرف تیزی سے بڑھیں گے، ان کی طرف تیزی سے جائیں گے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کا مفاد پانے کے لیے۔ اور کس ہوپ سے؟ وہ کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ کہیں ہم تنگ دستی کی گردش میں نہ آ جائیں۔ مسلمانوں پر تو بڑے وہ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں پر تو بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ کبھی غزوہ بدر کا مارکا ہو رہا ہے، کبھی غزوہ احد کی جنگ ہو رہی ہے، کبھی غزوہ احزاب ہو رہا ہے، کبھی اور چھوٹے موٹے مارکے ہو رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اپنے دلوں میں خیال کیا کہ اس طرح تو ہم گردش زمانہ میں آ جائیں گے، ہم معاشی حوالے سے کمزور رہ جائیں گے، ہم تنگ دست ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے خیال کیا۔ جس طرح آج کل کے دور میں دیکھیں کہ بہت سے جو مسلمان ممالک ہیں یا مسلمان فرقے ہیں، وہ اسی طرح یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور ان سے مالی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی بات کا انہیں ڈر ہے کہ ہماری بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا، ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اگر ہم نے ان سے تعلق قائم نہ کیا ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمارے جو مال و دولت ہم کماتے ہیں اس پر ان کا تسلط ہو جائے گا، یہ ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ تو یہ نفسیات ہے منافقانہ قوتوں کی اور کمزور ایمان والے مسلمان لوگوں کی، یہ نفسیات ہے جسے اللہ تعالی نے ایڈریس کیا یہاں۔ پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، فرمایا ممکن ہے، یہ اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے جو تم مسلمانوں کو کمزور دیکھ رہے ہو، تو فرمایا یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہے، دست قدرت میں ہے کہ وہ مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار کر دے، مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار کر دے، یا ان پر ان کے پاس فتح کی کوئی علامت لے آئے، ان کے تسلط کی، ان کے طاقتور ہونے کی، ان کے کامیاب ہونے کی کوئی نشانی لے آئے اور انہیں فتح و کامرانی سے نواز دے، جس طرح غزوہ خیبر میں ہوا تھا کہ 6 ہجری میں مسلمان وہاں سے مکہ مکرمہ سے واپس آئے صلح حدیبیہ کر کے، تو 7 ہی مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا، پھر 8 ہجری میں وہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ جو اسلام دشمن طاقتوں نے خود کش حملوں کے ذریعے مسلمانوں کو دبانا چاہا، تو مسلمانوں نے الحمدللہ پاکستان نے دہشت گردوں کو شکست دے دی، ٹیرورسٹ کو شکست دے دی، اور بہت سے ممالک میں ایسا ہوا جنہوں نے پاکستان سے استفادہ کیا اور ٹیرورزم سے محفوظ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار کر دے یا فتح کی کوئی علامت لے آئے، ان پر طاقت کے، قوت کے اور سیاسی لحاظ سے استحکام کے، معاشی لحاظ سے استحکام کے دروازے ان پر کھول دے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ وہ لمحہ ہوگا جب وہ منافقانہ قوتیں اور مسلمانوں کے لباس میں، مسلمانوں کے اندر چھپی ہوئی اسلام دشمن طاقتیں، پھر وہ جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوگا اس پر وہ نادم ہو جائیں گے۔
پھر وہ پشیمان ہو جائیں گے، نادم ہو جائیں گے کہ ہم کیوں اسلام سے جدا رہے، پھر وہ اس پر نادم ہو جائیں گے۔ یعنی یہ منافقانہ قوتوں کی روش بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جب اسلام کو طاقتور ہوتے دیکھتے ہیں پھر اپنے کیے پر پشیمان ہوتے ہیں، پھر وہ نادم ہوتے ہیں کہ ہم نے ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اس کے آگے ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 53، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ، اور کہیں گے الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، فرمایا اس وقت ایمان والے کہیں گے اہؤلاء، کیا ہؤلاء، یہ وہ ہیں الذین، وہ لوگ اقسموا، جنہوں نے قسمیں کھائیں باللہ، اللہ کی، جہدا، تاکید سے، ایمانہم، اپنی قسموں کی۔ فرمایا اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی تاکید سے قسمیں کھائی تھی، انہم، کہ بے شک وہ، لمعکم، لا، البتہ، معکم، ساتھ ہے تمہارے، جنہوں نے بے شک بڑی تاکید سے قسمیں کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت، ضائع ہوگے، اعمالہم، اعمال ان کے، فاصبحوا، تو وہ ہوگے خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ فرمایا تو ان کے اعمال ضائع ہوگے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مومن ہے، کامل مومن، جو دین پر استقامت کے ساتھ رہے، دین کے ساتھ جڑے رہے، دین میں نقصان دیکھتے ہوئے، اپنا جانی نقصان، اپنا مالی نقصان، اپنے مفادات کو نقصان، سیاسی نقصان، کسی بھی لحاظ سے اپنا نقصان دیکھتے ہوئے انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، بلکہ ڈٹے رہے استقامت کے ساتھ۔ وہ لوگ منافقوں کی اس روش کو دیکھ کر وہ بولیں گے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی تاکید کے ساتھ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ یعنی وہ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر بڑی تاکید سے قسمیں کھاتے تھے اور کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، جو تمہارے دشمن ہوں گے ان کے خلاف تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ اس طرح وہ قسمیں کھاتے تھے۔ تو اہل ایمان نے کہا کہ اب ان کو کیا ہو گیا ہے، اب یہ کفر کے ساتھ کیوں مل گئے ہیں؟ پھر آگے فرمایا حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، فرمایا ان کی اس منافقانہ روش کی وجہ سے اور اپنی اسلام کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، کمزوری ایمان کی وجہ سے، اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، سو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو نمازیں پڑھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر، جو روزے رکھے، جو جہاد کیا، جو تبلیغ کی، جو صدقہ خیرات کیا، جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا، ان کے اس روش کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، من، جو شخص، یرتدہ، پھر جائے گا، منکم، تم میں سے، ان سے، دین سے اپنے، فرمائے اے ایمان والو، جو شخص بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف، تو ان قریب،
یاتی لائے گا اللہ اللہ بقوم ایسی قوم کو، فسوف یأتی اللہ بقوم تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم یحب وہ محبت کرے گا، ہم ان سے، وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ اور وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اذلتین نرم ہوں گے، علی المؤمنین مومنوں پر، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، اعزتین سخت ہوں گے، اعزتین سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، اذلتین علی المؤمنین اعزتین علی الکافرین، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون وہ جہاد کریں گے، جد و جہد کریں گے، فی سبیل اللہ فی میں سبیل اللہ راستے میں اللہ کے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جد و جہد کریں گے، ولا یخافون ولا اور نہ یخافون وہ خوف زدہ ہوں گے، لومۃ ملامت سے، لائم ملامت کرنے والے کی، ولا یخافون لومۃ لائم اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، ذالک یہ فرمائے یہ جو کردار ہے مؤمنانہ کردار، فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی وہ عطا کرتا ہے ہی اسے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، یؤتی ہی من یشاء وہ یہ یبی وہ یہ فضل جسے چاہتے ہیں عطا کرتا ہے، واللہ اور اللہ واسع بڑی وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پہلے ایک تنبیہ کی ہے اور پھر اللہ تعالی نے مؤمنین کاملین، جو مؤمنین کاملین ہوتے ہیں ان کے 6 اوصاف بیان کیے ہیں، 6 اوصاف جمیلہ، ان کے 6 خاص وصف اور 6 خاص اوصاف بیان کیے، خاص خوبیاں بیان کی ہیں۔ پہلے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی الٹے پاؤں پھر جائے گا، دین سے مرتد ہو جائے گا، دین کی راہ کو چھوڑ دے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلمہ کو چھوڑ دے گا، کوئی اللہ کی ذات پر انکار کر دے گا، کوئی اللہ کی صفات پر، کوئی وجود باری تعالیٰ پر، کوئی حضور کی رسالت کا منکر ہو جائے گا، کوئی نماز روزہ صدقہ زکات حج کا منکر ہو جائے گا، تو فرمایا جو بھی تم میں سے مرتد ہو جائے گا، جس طرح دیکھیے کہ حضور کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں بہت سے فرقے مرتد ہو گئے تھے، بہت سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے فرقے بنا لیے، مرتد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو مدلج کا قبیلہ تھا، بنو مدلج وہ ایک فرقہ تھا جو جس کا رئیس ذوالحمار تھا، جو اسود انسی تھا، اسود انسی جس کا نام تھا، وہ ختم نبوت کا منکر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ تھا بنو حنیفہ، یہ مسلمہ کی قوم تھی، بنو جو مسلمہ کذاب تھا، وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہو گئے، یہ بھی ایک فرقہ تھا۔ پھر تیسرا فرقہ بنو اسد، یہ طلحہ بن خویلد کی قوم تھی، طلحہ بن خویلد کی قوم، اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ بھی مرتد ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مرتد دین کے فرقے ہوئے، اس میں عیینہ بن حصن کی قوم تھی، فزارہ، عیینہ بن حصن کی قوم فزیرہ، پھر قرہ بن قریشی کی قوم غطفان، فجاء بن عبد یالیل کی قوم بنو سلیم، مالک بن نویرہ کی قوم بنو یربو، سجاح بنت المنذر، یہ عورت تھی سجاح بنت المنذر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمہ کذاب سے اس نے نکاح کیا تھا، اس کی قوم تھی تمیم
تمیم کے بعض لوگ تھے یہ، پھر اشعث بن قیس کی قوم کندہ، پھر حتیم بن زید کی قوم بنو بکر بن وائل، یہ بحرین میں تھے، بحرین میں۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص مرتد ہوا تھا، یہ غسان کی قوم کا جبلہ بن اہم تھا، جبلہ بن اہم، یہ اسلام سے مرتد ہو گیا۔ تو کچھ ان میں حضور ختم نبوت کے منکر ہوئے، مرتد ہوئے، اور کچھ زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے منکر ہوئے، منکرین زکوٰۃ ہوئے، اور کچھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب مسلمان ہوئے تھے، نو مسلم قبائل، وہ مرتد ہوئے، اور کچھ اور بعض اپنے مالی مفادات حاصل کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ تو بہت سے لوگ ایسے مرتد ہوئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو تم میں سے جو بھی مرتد ہو گیا تو اس سے اللہ کو نقصان نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا دین بھی بے نیاز ہے۔ دین کا کام کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اور دین پر اپنے جان نچھاور کرنے والے مخلصین اور مخلصین، یہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی پھر گیا تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ اور خوش نصیبوں کو لے آئے گا، مومنین کاملین کو لے آئے گا۔ ان کے اندر 6 اوصاف ہوں گے، 6 خوبیاں۔ پہلی خوبی ذکر کی، یحبہم، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یعنی وہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ تو اس سے مطلب ہمیں یہ پتا چلا جب بندہ کامل مومن ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمسک اختیار کرتا ہے، کاملاً وابستی اختیار کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ کا محبوب بنتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ پہلے اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا آگے دوسری ان کی نشانی وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ پہلا وصف۔ اور دوسرا وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر۔ جس طرح قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرنے والے ہیں، یعنی شدید ترین کلائمیکس محبت کا بیان کر دیا۔ اسے انگلش میں بولتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، اشد حبا سپرلیٹو ڈگری، یعنی وہ اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ دنیا کی محبت چاہت ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی، دنیا کی محبت چاہت ان پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس پر میں آپ کو 1-2 احادیث مبارکہ بھی لکھوا دیتا ہوں، 1-2 احادیث مبارکہ بھی آپ لکھ لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کوئی لمبی چوڑی تیاری نہیں کی، نہ میرے نام اعمال میں کثرت اعمال ہے، نہ نمازیاں نہ روزے ہیں، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا انت مع من احببت، فرمایا جس سے تو محبت کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فما فرینا بشیء
فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت. فرمایا ہم کسی قول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا حضور کا یہ فرمان سن کر خوش ہوئے کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. فرمایا اس سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی, سب چیزوں سے بڑھ کر خوشی ہوئی. پھر آگے بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم بحبی ایاهم. کہتے ہیں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میرا حشر بھی ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوگا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, اگرچہ میں ان جیسے اعمال نہ کر سکوں میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے, حدیث نمبر 3485, اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 2639. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے جواب میں یہ نہیں بیان کیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. شروع میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, مگر اینڈ پر ذکر نہیں کیا, اینڈ پر صرف حضور کا نام لیا, حضور کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ حضور سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے. اس میں دوئی نہیں ہے, یہ ایک ہی محبت کے دو روح ہیں, ایک ہی محبت کے دو روح ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی ذاتیں دو ہیں مگر محبت ایک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اللہ کا رسول باقی سب چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. یعنی جتنی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا چیزیں ہیں, کائنات کی اشیاء ہیں, ان سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. اس وقت تک فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. وَحَتَّى يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ. اور فرمایا کہ وہ اسے کفر میں ڈالے جانے سے, آگ میں ڈالا جانا زیادہ محبوب ہو. بعد ان نجاہ اللہ منہ, جب کہ وہ اس سے نجات پا جائے. اور پھر اینڈ پر فرمایا ولا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین. اور فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد, اس کے والدین اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہو جاؤں. اس وقت تک فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حدیث نمبر 13174, اور صحیح ابن حبان میں ہے, حدیث نمبر 237. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یہ ایسی چیز ہے, یہ ایسا وصف ہے. اور تیسرا وصف بیان کیا اذلۃ علی المؤمنین. تیسرا وصف ان مؤمنین کاملین کا یہ ہے کہ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے, مومنوں پر نرم دل ہوں گے, مومنوں کے ساتھ حلیق انداز میں پیش آنے والے ہوں گے, مومنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والے, گالی گلوچ کرنے والے, انہیں قتل کرنے والے, انہیں اپنی زبان سے, ہاتھوں سے, اسلحہ سے کسی بھی انداز سے نقصان پہنچانے والے نہیں ہوں گے, بلکہ وہ مومنوں پر نرم دل ہوں گے. اور چوتھا وصف بیان کیا عزت علی الکافرین, اور کافروں پر سخت ہوں گے, کافروں پر سخت ہوں گے اپنی معاشرت میں, اپنے مزاج میں, اپنے دین میں, دین پر استقامت میں, سیرت میں, کردار میں, دین پر استحکام میں, مستقل مزاجی میں, اس میں فرمایا وہ کافروں پر سخت ہوں گے.
یعنی جتنی بھی اسلام دشمن طاقتیں مراد یہ ہیں ان کے بارے میں ان کے دلوں میں نرم رویہ نہیں ہوگا جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں. یہ چوتھا وصف ہے ان میں، چوتھا وصف. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کے باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن. یعنی جب مسلمانوں کا آپس میں تعلق ہو تو مسلمان آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہیں ہوتے. اور جب اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ ہو تو مسلمان فولاد ہوتے ہیں. سورۃ الفتح، سورۃ الفتح اس کی آخری آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں اہل ایمان، یہ کافروں پر ساتھ ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو وصف مسلمانوں کے یہی بیان کیے، مومنین کاملین کے. اور پانچواں وصف بیان کیا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والے ہیں، مجاہدہ کرنے والے ہوں گے، مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے دین کو تقویت کے لیے، اس کے دین کو اقامت کے لیے، اس کے دین کی سر بلندی کے لیے، اس کے دین کی ترویج کے لیے، اس کے دین کی تنفیذ کے لیے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ جد و جہد کرنے والے ہوں گے. جس طرح ہماری جو ویمن لیگ ہے، منہاج القرآن کی ویمن لیگ، بہنیں بیٹیاں دختران اسلام، یہ جو اسٹرگل کرتی ہیں، جو ہمارے مرد حضرات کرتے ہیں، اور اسی طرح جو اور اسلام کے ساتھ مخالف جماعتیں ہیں یا افراد ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں، تو فرمایا مومنین کاملین کی یہ علامت ہے پانچویں کہ وہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والے ہیں. اور چھٹا فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. اگر کوئی انہیں دین کی وفاداری کا تانا دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اطاعت کا تانا دے، دین کے کاموں کا تانا دے، دینی امور پر اسٹرگل کا تانا دے، انہیں تان و تشنیع کرے اور ان کی راہ میں روڑے اٹکائے، چاہے وہ کسی کا بھائی ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کی بہن ہو، محلے دار ہو، رشتہ دار ہو، اہل علاقہ ہو، دوسری جماعتیں ہوں، کوئی بھی لوگ ہو، فرمایا وہ کسی تانا ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے دین کی اقامت کے کام کو جاری رکھتے ہیں، لیکن حکمت سے جاری رکھتے ہیں. کسی کے تان و تشنیع میں آ کر وہ بدخلقی کا مظاہرہ نہیں کرتے. ہم میں سے بہت سے ایسے مذہبی جماعتیں، مذہبی لیڈر پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کی تان و تشنیع کے جواب میں، ان کی مخالفت کے جواب میں بدخلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالی نے دعوت دین میں یہ ہمیں حکم نہیں دیا، دعوت دین میں یہ ہمیں حکم نہیں دیا، اور یہ ہماری رہنمائی نہیں کی، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں یہ ہمیں ملتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بنو طائف میں طائف والوں نے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ حضور کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا. لیکن جب پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے حکم دے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس دوں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، حضور نے دعا کی اور اس فرشتے کو روک دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ حقیقت نہیں جانتے، یہ حقیقت نہیں جانتے. تو پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس معاشرہ سے بہت سے اسلام کے ماننے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار اور محبین پیدا ہوئے. یہ حضور کی دعوت کا حسن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے.
نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ ہونا ہے اور نہ بدخلقی کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ داعی اسلام پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کے کندھوں پر. تو چھٹا فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. فرمایا یہ جو وصف ہے، یہ جو وصف ہے، خوبی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے. یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، یہ عام بندوں کو نصیب نہیں ہوتا. جسے یہ یعنی کردار مل جائے، نرم ہوئی مل جائے، نرم مزاجی مل جائے، اللہ کی محبت، اس کی محبوبیت مل جائے، تو فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ان اوصاف کے لیے چن لے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے کہ کون کون بندہ اس کا اہل بنتا ہے، کون کون بندہ اس کا اہل بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان مؤمنین کاملین بندوں میں ہمارا شمار فرما لے، ہمیں مخلصین میں شامل فرما لے، مخلصین میں شامل فرما لے، محسنین میں شامل فرما لے، محبوبین میں، محبین میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.